حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر امام مظلوم حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو 61 ہجری میں بنو امیہ نے خاندانی عداوت اور حکومت کی لالچ میں آ کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت بڑی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت کی آزمائش کا پہلا باب تھا۔ دوسرا باب اہل بیت علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں نے شام کے بازاروں میں قیدی بن کر دیا جب انہیں اسیر کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خطبے نے اہل شام کے رونگٹے کھڑے کر دیے اور اس خطبے کے ایک الفاظ نے جابر حکومت کی ایک اینٹ اور ستونوں کو گرا کر رکھ دیا۔ دربار یزید میں اس لرزہ امیش خطبہ دینے والی خاتون کا نام حضرت زینب بنت علی علیہ السلام تھا۔ اب حیدر قرار حضرت علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی۔ اب کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب کو ثانی زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب کربلا میں موجود تھی اور محمد کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا، گویا اب واقع کربلا کی گواہ تھی اور اس واقعے کی ایک اہم کردار بھی تھی۔ جب امام مظلوم حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں باندھ کر انہیں شام لے گئے۔ انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو یزید پلید نے امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنا شروع کی۔ اب کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک رسول کے صحابی کے دل میں آگ لگ گئی اور انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو جن ہونٹوں پر چھڑی پھیر رہا ہے میں نے اپنی انہی آنکھوں سے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کے شان کے خلاف شعر پڑھنے لگا اور ان کی برائی کرنے لگا۔ آخر کار حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے رہا نہ گیا۔ شیر خدا کی بیٹی پردے سے باہر آئی اور اپنے والد علی کی طرح ایسا جلال دکھایا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ زینب کا خطبہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ حضرت زینب بنت علی نے خطبہ شروع کیا، فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطرت اور اہل بیت پر اما بعد بالا۔ آخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول کی الکو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر خوش ہو رہا ہے اور خلافت کی اور ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خار کرنے والا عذاب ہے۔ اے تعلقہ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چاک دیواری کے تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے اور رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھیلا رہا ہے؟ تو نے سید زادیوں کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم سے فوج یزید نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر پر شہر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ کے خدا الرسول پاک کی تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوم کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس تو نے اس بات پر کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاکباز لوگوں کو شہید کر ڈالا ہے اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں۔
اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک شہدا کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھٹیا جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے، تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ اس خطبے کے بعد حالت یہ تھی کہ یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اہل شام کی نگاہوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔